السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ وجاہت محمد صاحب کہہ رہے ہیں یونیفارم سول کوڈ کی بات چل رہی ہے۔ ایگزامپل کے لیے ایک منسٹر نے کہا کہ صرف 2 ہی بچے رہنے چاہیے، لیکن ان کے خود کے 4 بچے ہیں، اور دوسرے منسٹر نے کہا کہ مسلم 4 شادیاں کرتے ہیں، عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اگر یونیفارم سول کوڈ آئے گا تو مسلم عورتوں پر ظلم نہیں ہوگا، لیکن گورنمنٹ کا ڈاٹا دیکھ لیا جائے تو اس میں یہ واضح ہے کہ نان مسلم مسلم سے آگے ہیں ایک سے زیادہ شادی کرنے میں۔ دیکھیے، یونیفارم سول کوڈ یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے۔ اسلامی نظام اور اسلامی ضابطہ جو ہے وہ عین انسانی فطرت ہے۔ انسان اگر مذہب کے راستے سے اپنے فطرت کی تکمیل کرنے کے مواقع نہیں پاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ غیر فطری یا غیر شرعی یا غیر مذہبی یا غیر انسانی طریقے کے ذریعے ان تک پہنچتا ہے۔ اسلام اصل میں انسانی فطرت کا دوسرا نام ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے مردوں کی فطرت کے لحاظ سے مردوں کے ضوابط بنائے ہیں، عورتوں کی فطرت کے لحاظ سے عورتوں کے ضوابط بنائے ہیں، اور اسلام کا کوئی بھی ضابطہ ایسا نہیں ہے جو فطرت سے ٹکرانے والا ہو۔ اب انسان کے خود کے بنائے ہوئے قوانین، خود کے بنائے ہوئے وضعی قوانین، یہ ایک دن آتے ہیں، دوسرے دن خود ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں میں بہت زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں خود ہندوستان کے اندر اتنا زیادہ تضاد پیدا کر دیں گی، مسلمانوں میں نہیں، غیر مسلم قوموں میں ایک ایک علاقہ بدلتا ہے، ایک ایک تہذیب بدلتی ہے، تو پورا نظام شادی بیاہ کا، میراث کا، ہر چیز کا نظام بدل جاتا ہے۔ تو یونیفارم سول کوڈ خود ہندوستان کی تہذیب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کی تنفیذ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال یہ ایک سیاسی مدعا ہے جو چل رہا ہے۔ ہر جگہ سیاسی مدعے چلتے ہیں، یہاں پر بھی لوگ چلا رہے ہیں، اور ان کے اپنے مفادات ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ شہباز خان صاحب سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام۔ فوزان احمد خان صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال ہے اگلا، ایک تھا نقلی سنی، سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہہ رہے ہیں مودودی صاحب کو رحم اللہ کہنا کیسا ہے، جبکہ یوسف القرضاوی اور مودودی صاحب کا ایک ہی نظریہ تھا؟ دیکھیے، ہم اگر کسی کو رحمہ اللہ کہتے ہیں حسن ظن رکھتے ہوئے، اس بنیاد پر کہ اگر اللہ چاہے گا تو ان پر رحم ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی جو کچھ لے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، آخرت میں اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ لیکن اس حسن ظن کی بنیاد پر کسی بدعتی کو یا اہل کلام کے کسی فرد کو، اہل بدعت کے کسی فرد کو اگر اس بنیاد پر رحمہ اللہ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے صرف یہ مقصد ہے کہ ایک طرح سے لوگوں کے سامنے ایک نئی جنگ چھیڑنا مقصود نہ ہو، اس کو دبانا مقصود ہو، اور اس کے ذریعے سے اس کو ماننے والے لوگ ہم سے قرآن و سنت کے قریب آئیں گے، اس مقصد سے ہم کسی رہنما یا کسی قائد کو ایسا کہہ دیتے ہیں، اور اس کے ماتحت جو لوگ زندگی گزارتے ہیں یا جو لوگ اس کے مسلک پر چلتے ہیں، وہ اس کی وجہ سے ہم سے قریب آئیں اور ہم ان کو اس کی غلطیوں کے سامنے، ان کے سامنے اس کی غلطیاں رکھیں اور بتائیں کہ وہ غلط موقف پر تھے۔
یہ مقصد ہے کہیں تو ایسی صورت میں کہا جا سکتا ہے، کوئی دعوتی مصلحت و حکمت ہو سکتی ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ اہل بدعت اور اہل کلام کے لیے رحمہ اللہ اور اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کیے جانے چاہیے، کیونکہ یہ الفاظ اہل سنت والجماعت آپس میں ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کسی موقع سے بہت زیادہ شدت اختیار کر لیتے ہیں اور اپنی طرف سے ایسا موقف ظاہر کرتے ہیں جس موقف کی وجہ سے اس کے ماننے والے، اس کے متبعین ہم سے بدکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو حالات دیکھتے ہوئے اتنا سخت موقف اختیار کرنے کے بجائے کچھ مصلحت اور حکمت سے کام لینا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی دعوت تبلیغ کا کام آگے بڑھ سکے۔ اگر یہ مقصد ہے اور اس مقصد کے تحت کبھی حالات کے مد نظر کسی نے ایسا کہہ دیا ہے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے صدر ثاقب اقبال صاحب، ان کا کہنا ہے بچے کے کان میں اذان دینا کیسا ہے؟ اس سے پہلے سوال کا جواب کئی بار گزر چکا ہے۔ بچے کے کان میں اذان کہنا یا اقامت کہنا یہ کسی بھی صحیح روایت سے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو بھی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، لہٰذا جب حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے تو اس طرح کی چیزوں پر عمل کرنے سے بچنا چاہیے، وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ اگلا سوال ہے، ایک تھا نقلی سنی، انہی کا دوسرا سوال ہے، کہہ رہے ہیں شیخ محترم علی مرزا ہر مسلک کے علماء کو حفظہ اللہ کہتا ہے، جبکہ وہ ہر مسلک کے علماء کو غلط قرار دیتا ہے، ساتھ میں حفظہ اللہ بھی کہتا ہے، وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہیں فالوورز بڑھانے کے چکر میں تو نہیں؟ بہت ممکن ہے، دیکھیے کسی کی نیت پر ہم حملہ نہیں کر سکتے، وہ کیوں کہتا ہے کیوں نہیں کہتا، یہ تو اس کا جواب وہی دے گا، عمل اس کا ہے تو وہ جانتا ہے کیوں کرتا ہے، اس کی نیت کیا ہوتی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے حفظہ اللہ سب کو، میں تو نہیں واقف ہوں بہت زیادہ اس کی تقریروں سے، لیکن اگر وہ ایسا کہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ خاص مقصد ہو، لیکن کوئی خاص مقصد اگر اس نے خود واضح کیا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی کی نیت پر ہم حملہ نہیں کرتے۔ اصل یہ ہے کہ علی مرزا اور اس جیسے گمراہ لوگوں کو سننے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ کسی کو حفظہ اللہ کہتا رہے یا لمبے چوڑے القاب دے، وہ ہمارے لیے قابل اعتنا اور قابل توجہ چیز نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس کو سننا ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ غلط اعتقاد کا انسان ہے اور غلط قسم کی باتیں کر کے لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتا ہے، اور شبہات سے بڑا فتنہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو علی مرزا کا سب سے اہم اور سب سے زیادہ خراب کام یا سب سے زیادہ غلط پروپیگنڈا یہ ہے کہ وہ موقف کچھ بھی اختیار کرے، کسی کو حفظہ اللہ کہے یا القاب دے، بنیاد یہ ہے کہ وہ شبہات پیدا کرتا ہے، اور شبہات پیدا کرنے والے لوگ فتنے کھڑا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں کو سننے سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ نہ اس کو علماء سنیں نہ طلباء سنیں، الا یہ کہ علماء کا مقصد سن کر کے اس کی تردید کرنا ہو تو ایسی صورت میں الگ مسئلہ ہے۔ محمد صاحب کا سوال ہے، ایک ملحد کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ آخرت قائم ہو کر رہے گی؟ دیکھیے، جب اللہ رب العالمین نے دنیا کو وجود بخشا ہے، انسان کو وجود بخشا ہے، انسان دنیا سے جاتا ہے، تو یہ تو دنیا کی حقیقت ہے کہ انسان ایک دن ایک حقیر پانی کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ کبھی وہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں پیدا ہوا تھا، کبھی وہ آدم و حوا کے ذریعے سے بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تھا۔ تو یہ تو قانون فطرت ہے، اللہ رب العالمین جس کو جیسے چاہتا ہے وجود بخشتا ہے۔ پھر یہی انسان جو حقیر پانی سے پیدا ہوتا ہے، یہ گوشت پوشت کا پورا مجموعہ بن کے لمبا چوڑا انسان بنتا ہے، طاقتور انسان بنتا ہے، دنیا میں کارنامے انجام دیتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھتے دیکھتے کمزور ہوتا ہے اور کبھی اچانک فوت ہو جاتا ہے۔ ایک انسان اگر پیدا ہو سکتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جوان ہو سکتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرتا ہے، مٹی کے حوالے کیا جاتا ہے، جب یہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہیں تو آخرت قائم ہو، اس پر کون سے تعجب کی بات ہے؟ جو رب اتنی باریک بینی کے ساتھ سارے سسٹم کو چلا رہا ہے، وہی رب آخرت کو قائم کرے گا۔
اب کوئی اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اعتقاد نہیں رکھتا ہے، تو وہ اس کا مسئلہ ہے، وہ سمجھے۔ میر ساحل صاحب، سوال یہ ہے کہ شیخ ٹھنڈ کے موسم میں جمع بین الصلاتین کرنا صحیح ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، جمع بین الصلاتین نہیں کریں گے، ٹھنڈ کا موسم ہو یا کوئی سا موسم ہو۔ بسا اوقات جب بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ تیسرا سوال ہے، ایک تھا نقلی سنی، کہہ رہے ہیں شیخ محترم، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا، یہ حدیث صحیح ہے اور علماء اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، اس بارے میں بتائیں۔ اللہ عالم۔ اس سلسلے میں پہلے جو اصل تحقیق تھی وہ یہ تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس وقت اس حدیث پر اختلاف ہے لوگوں کو، کچھ لوگ اس کو صحیح کہتے ہیں، کچھ لوگ ضعیف کہتے ہیں۔ میرے سامنے مکمل تحقیق نہیں ہے اور میں اس پر بہت زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ اعلم بالصواب، مسئلہ تحقیق طلب ہے۔ ان کا اگلا سوال ہے، ایک تھا نقل سنی کا، کہہ رہے ہیں کہ شیخ محترم ڈاکٹر اسرار احمد وحدت الوجودی صوفی حنفی کو رحم اللہ کہنا کیسا ہے؟ جبکہ کسی کو رحم اللہ کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ حق پر تھے۔ میرے ناقص علم کے مطابق کیا ڈاکٹر اسرار احمد کو رحم اللہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا آپ ہی کے سوال کے جواب میں، کوئی بھی جو غلط عقیدے کا حامل ہے، اصل یہ ہے کہ وہ رحمہ اللہ کہے جانے کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ گویا ہم اس کو دعا دے رہے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار وہ مصلحت جس کا تذکرہ میں نے پہلے کیا ہے، وہ مصلحت اور حکمت کہیں پر ہو کسی مجلس میں، اور وہاں پر مقصد یہی ہو کہ ان لوگوں سے قربت بنا کر کے دین کی اور منہج کی تعلیم ان کو دینی ہے، تو ایسی صورت میں کبھی مصلحت کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے، ورنہ اصل بنیاد یہی ہے کہ اہل بدعت کو، اہل کلام کو، وحدت الوجود کے قائلین کو اور غلط انداز کے عقائد کے حاملین کو مرنے کے بعد رحمہ اللہ کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک تھا نقلی سنی، ان کا اگلا سوال ہے، کیا عورت کو کے زیور پر زکوٰۃ ہوگی؟ اور اس بارے میں عرب علماء کہتے ہیں کہ عورت کے زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے، اصل یہی ہے کہ عورت کے زیور پر زکوٰۃ ہے، عورت کے زیور پر زکوٰۃ ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں غالباً بہت عرصے پہلے ایک مؤتمر الزکوٰۃ ہوئی تھی، زکوٰۃ کانفرنس ہوئی تھی۔ اس میں علامہ البانی اور شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہم اللہ دونوں موجود تھے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں خطاب چل رہا تھا، اور ان کا موقف اس کانفرنس تک یہی تھا کہ زیورات جو استعمال کے ہوتے ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور اسی قول کی بنیاد پر عرب دنیا کے بعض علماء کا قول ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے پاس جب انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تو علامہ البانی رحمہ اللہ تشریف لے گئے اور انہوں نے ان کے کان میں کچھ باتیں کہیں، اور اس کے بعد شیخ نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا۔ تو اس سلسلے میں صحیح بات، راجح بات یہی ہے کہ استعمال کے زیورات پر زکوٰۃ ہے، کیونکہ یہی احوط ہے، زیادہ احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء کی ایک بڑی جماعت اس کی قائل ہے کہ زیورات پر، سونے کے زیورات اور پہننے کے زیورات پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ راجح مسئلہ، راجح قول یہی ہے، اور یہی قول ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی بنیاد پر جماعت اہل حدیث کے اکثر علماء کی اور سارے بڑے علماء کی یہی رائے ہے کہ استعمال کے زیورات میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ اس لیے کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علماء اہل حدیث ہر اس قول کو لیتے ہیں جو قول دلیل کے قریب ہوتا ہے، چاہے وہ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہو یا دوسرے ائمہ کا۔ یہاں پر چاروں ائمہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے زیورات میں زکوٰۃ دینے کی ہے، اور یہی رائے دلائل کے قریب ہے۔ اس وجہ سے علماء اہل حدیث نے
پوری کشادہ دلی سے ان کے اس مسلک کو قبول کیا ہے، اور اکثر علماء اہل حدیث کا فتویٰ یہی ہے کہ استعمال کے زیورات میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ احوط بھی یہی ہے کہ زکوٰۃ دی جائے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو مسئلہ اٹھایا، جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے کان میں کہا، اس کا اصل خلاصہ یہی تھا کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ استعمال کے زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے تو لوگ اپنے مال کو زیورات کی شکل میں تبدیل کریں گے، زیور زیادہ سے زیادہ خرید کر کے ایک چور دروازہ بنائیں گے اور زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ انسان اگر اس بات کا قائل ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کو زیورات میں تبدیل کرے گا، کیونکہ اگر پیسہ رکھتا ہے تو زکوٰۃ دینی ہوگی، زیورات بنا لے گا اور زکوٰۃ سے بچنے کے راستے تلاش کرے گا۔ لہٰذا بہتر بات یہی ہے اور راجح قول یہی ہے کہ زکوٰۃ دی جانی چاہیے۔ احتشام شان صاحب کا سوال ہے سلام کے بعد، کہہ رہے ہیں میں آپ کو سوال واٹس اپ کر رہا ہوں، پلیز اس کا جواب دیجئے، آپ ریکارڈ کر کے بھیجا ہے۔ جی، پروگرام اگر آپ نے واٹس اپ کیا ہے تو سیشن کے بعد اس کا جواب مل پائے گا، ابھی نہیں مل پائے گا۔ نثار احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں عبادت کے لیے شرط نہیں ہے عمامے، اے نثار اسوہ رسول سے مگر ثابت ہیں عمامے۔ آپ کا موقف صحیح نہیں ہے نثار احمد خان صاحب، اس سے پہلے میں کئی بار بتا چکا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور عادت عمامہ پہنتے تھے، وہاں کی عادات میں سے تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی سنتیں ہیں یا بہت سارے ایسی عادات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں، لیکن ان کو اختیار کرنا سنت نہیں ہے۔ انگوٹھی پہننا آپ پہنتے تھے، لیکن انگوٹھی پہننا سنت نہیں ہے، یہ آپ کی ضرورت تھی۔ عمامہ بھی اسی میں سے ایک ہے، عادات کے لحاظ سے، کیونکہ عربوں میں یہ چیز بہتر سمجھی جاتی تھی، لہٰذا وہاں کے لوگ عمامہ باندھا کرتے تھے۔ یہ حالات کے لحاظ سے جہاں پر انسان یہ دیکھے کہ عادات میں عمامہ باندھنا بہتر سمجھا جاتا ہے، وہاں عمامہ باندھے گا، جہاں عادات میں وہ چیز نہیں ہے وہاں عمامہ نہیں باندھے گا، لہذا یہ عادات میں سے ہے۔ آپ اس سوال کو مجھے کم سے کم 15 سے 20 بار بھیج چکے ہیں اور میں کئی بار جواب دے چکا ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کے پیچھے پڑے ہیں، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ مظہر بارک کہہ رہے ہیں انکم ہوم کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، انکم ہونے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اور نکاح کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے کہہ کے اچھی لڑکی کا رشتہ تلاش کریں اور نیک لڑکی تلاش کریں، یہ وظیفہ آپ کے نکاح کے لیے ہے۔ اور آپ کے انکم کے لیے جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلاۃ فجر میں اٹھ جایا کریں اور صلاۃ فجر کے بعد سے ہی اپنے روزگار کی فکر کریں، محنت و جستجو کریں، نوکری تلاش کریں، کاروبار میں بزی ہوں، دن بھر محنت کریں اور رات میں آرام کریں، اور 5 وقتہ نمازوں کی پابندی باجماعت کریں۔ یہ انکم کا سب سے بنیادی وظیفہ ہے کہ انسان نوکری کرے یا کاروبار کرے، محنت و جستجو کرے، پیسہ کمانے کے جائز وسائل اختیار کرے تو اس کی انکم ہونے لگے گی، اس کی آمدنی ہونے لگے گی، اور اس آمدنی میں برکت چاہتا ہے تو 5 وقتہ نمازیں اور بالخصوص صلاۃ فجر باجماعت ادا کرے، انشاءاللہ برکت ہونے لگے گی۔ اگلا سوال ہے مون کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شیخ ابو رضوان محمدی کون ہیں اور ان کے بیان سن سکتے ہیں، کیسا ہے؟ شیخ ابو رضوان محمدی اچھے بڑے علماء میں سے ہیں اور یقیناً ان کا بیان سن سکتے ہیں۔ آج کل منہجی موضوعات پر ان کے اچھے بیانات یوٹیوب پر موجود ہیں، ان کا چینل بھی ہے، اس چینل کو فالو کریں اور ان کے بیانات کو سنیں۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اب تک کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پر کوئی تنقید کی جائے، اور ان کو سننا چاہیے، اگرچہ یہ تزکیہ اور توصیہ یہ زندگی کے بعد کیا جاتا ہے باحیات لوگوں سے،
اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ غلطی کریں گے، میں بھی اسی میں ہوں، وہ بھی اسی میں ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے بڑے علماء میں سے ہیں اور ان کو سنا جانا چاہیے۔ اہم اور جدید موضوعات پر اچھا بیان کرتے ہیں۔ محمد زید صاحب، ان کا سوال ہے سلام کے بعد، ابو خدیجہ سے علم لینا کیسا ہے؟ اللہ اعلم، بہت سارے مسائل ہیں جس میں میں ان سے بہت زیادہ گہرائی سے واقف نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہندوستان میں علماء اہل حدیث کے لیے ان لوگوں کے اقوال یا ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، جو غلط فہمیاں مناسب نہیں ہیں۔ لہٰذا اس طرح کی چیزیں اگر ان کے یہاں ہیں تو ان کو اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہ باقاعدہ کوئی عالم نہیں ہے، لہٰذا ان کی حیثیت مرجع و مصدر کی نہیں ہے، وہ دوسرے علماء کے بعض اقوال انگریزی زبان میں ترجمہ کر کے پیش کرتے ہیں، صرف اس حد تک اگر ان کا کام ہے تو اچھی بات ہے۔ شہباز خان صاحب کہہ رہے ہیں شیخ کل کی کانفرنس میں آپ کس ٹاپک پر بات کریں گے؟ یہ کل کی کانفرنس میں کل ہی پتہ چلے گا کہ میں کس ٹاپک پر بات کروں گا۔ ابھی میں اس وقت پروگرام بھی مختصر کر رہا ہوں، ابھی مجھے بیٹھنا ہے، وہ ٹاپک دیکھنا ہے کیا ہے اور اس پر کیا تیاری کرنی ہے، اس کے کچھ پوائنٹس جمع کرنے ہیں، ابھی تک مجھ کو وقت نہیں مل سکا ہے۔ وجاہت محمد صاحب کہہ رہے ہیں شیخ کافر کسے کہتے ہیں؟ نان مسلم ان کے فیسٹیول پر وش کرنا جائز ہے کیا؟ دیکھیے، کافر کہتے ہیں ایسے شخص کو جو اسلام کا، اللہ رب العالمین کا اور اسلامی عقائد اور اسلامی بنیادوں کا انکار کرتا ہے، اور نان مسلمز کے فیسٹیول میں پر ان کو وش کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ وش کریں اور اس کے بعد ہم اس کے جواب میں کچھ اس طرح کی بات کر دیں جو ان کے مذہب سے نہ ہو، کبھی کبھار ایسی مجبوری ہو سکتی ہے، ورنہ وش ان کے طریقے پر، ان کے مذہبی طریقے پر کرنا تو درست نہیں ہے۔ ماہد المومن سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الطاف امان صاحب، ان کا سوال ہے سلام کے بعد اور خیریت کے بعد، کہہ رہے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ جنازے کی نماز جہری ہو رہی ہو تو مقتدی اقتداء کریں گے یا خاموش رہیں گے؟ دیکھیے، اصل یہی ہے کہ جنازے کی نماز سری ہے، جہری نہیں ہے۔ جہری پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اصل بنیاد اس میں سری ہے، اور اگر جہری بھی امام پڑھ رہا ہے تو درست ہے، لیکن مقتدی اس کی پیروی خاموشی کے ساتھ کرے گا، ابو یحییٰ الیافعی صاحب، ان کا سوال ہے، سلام کر رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ شیخ مقیم فیضی رحمہ اللہ نے اپنی عمر کے اواخر میں راقیوں اور رقیہ سینٹرز کے رد میں لسانی و قلمی مہم چلائی۔ کیا آپ شیخ رحمہ اللہ کی آراء سے اتفاق رکھتے ہیں؟ اور جو سلفی نوجوان چند آیتیں اور دعائیں یاد کر کے راقی بن چکے ہیں، انہیں آپ کیا نصیحتیں کریں گے؟ دیکھیے، رقیہ اصلاً انسان کا نجی عمل ہے۔ مجھ کو کوئی تکلیف ہے تو میں خود رقیہ اپنے اوپر کروں۔ 5 وقتہ نمازوں کی بعد کی دعائیں، بیت الخلاء میں آنے جانے کی دعائیں، صبح شام کے اذکار، یہ سب رقیہ کا حصہ ہیں۔ انسان کو مزید تکلیف ہے تو مزید رقیہ کی دعائیں بڑھا سکتا ہے، لیکن خود اپنے اوپر اس کو کرنا چاہیے۔ ایک بات، سوتے وقت کی دعا، جاگتے وقت کی دعا، یہ سب بہت مضبوط رقیہ ہے۔ اب جہاں تک مسئلہ ہے کہ آج کے دور میں رقیہ سینٹر کھل گئے ہیں، باقاعدہ راقی ہیں، پیشہ ور راقی ہیں جو پیسہ لیتے ہیں، خواتین کو بھی رقیہ کرتے ہیں، خلوت میں بھی رقیہ کرتے ہیں، خواتین کو ہاتھ بھی لگا دیتے ہیں۔ یہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ در حقیقت انہی رقیہ سینٹرز کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ اختلاط اور بہت زیادہ بے پردگی، بے حیائی کی صورتیں بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اور خاص کر کے جب رقیہ کسی خاتون پر کیا جاتا ہے تو رقیہ کے بعد وہ ہوش حواس کھو دیتی ہے۔
جب ہوش حواس کھو دیتی ہے تو اس کو یہی ہوش نہیں رہتا کہ اس کے کپڑے کہاں ہیں، وہ کس حالت میں ہے، کس کے سامنے ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا امکان ہے، بیچ میں شیطان سارا کام کرتا ہے۔ تو اس طرح کی نوبت جو آ رہی ہے، اس کی وجہ سے پریشانیاں بہرحال بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ رقیہ سینٹرز اور راقی جو کثرت کے ساتھ ہوڑ ہے، یہ ہوڑ بہرحال ناقابل توجہ ہے اور ناقابل اعتماد ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ رقیہ کا انکار کوئی نہیں کرتا ہے۔ شیخ مقیم فیضی رحمہ اللہ نے جو ایک بحث اٹھائی ہے، وہ ان خدشات اور ان فتنوں کو سامنے رکھ کر کے اٹھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور یقیناً وہ بحث اس دور میں اٹھائی جانی چاہیے تھی، اور آج بھی اس پر بحث ہونی چاہیے۔ بہت سارے واقعات آج کل رقیہ سینٹرز کے یا راقیوں کے ایسے آ رہے ہیں جن میں ہم پورا اعتماد رکھتے ہیں کہ یہاں ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر جگہ وہی بے حیائی اور بے پردگی والی باتیں اور اس طرح کے حادثات اور واقعات ہونے لگتے ہیں۔ یہ جو نتیجہ ہے، یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ رقیہ کرنے والا جو پردے اور حجاب کے اصول و ضوابط ہیں ان کو توڑ دیتا ہے۔ وہ خود عورتوں کو ہاتھ لگا دیتا ہے، ان کو سامنے لے آتا ہے، کبھی کبھی خلوت میں ہو جاتا ہے، کبھی بے پردگی ہو جاتی ہے۔ یہ چیز جب ہوگی تو نوبت غلط حد تک پہنچے گی۔ لہٰذا اس طرح کی چیزوں سے ہم کو حد المقدور پرہیز کرنا چاہیے، اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا نیک، متقی اور پرہیزگار شخص ہونا چاہیے جو اپنے گھر کی خواتین پر، اپنے گھر کے مردوں پر، بچوں پر رقیہ کرتا رہے یا بوقت ضرورت کر سکے۔ ہر گھر میں نیک اور صالح اس طرح کے لوگ ہونے چاہیے، اور اس بات کو سمجھ لیں کہ جس کے اوپر جنات و شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں، وہ شخص عام طور سے ناپاک رہنے کا عادی ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، غلط کاریاں کرتا ہے، شریعت کے دائرے سے دوری کی زندگی اختیار کرتا ہے، ناپاک رہتا ہے، بیت الخلاء میں آتے جاتے، نمازوں کے بعد کی دعائیں، ان سب کا اہتمام نہیں کرتا، بالخصوص صلاۃ فجر کی پابندی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ دن بھر کے لیے اللہ رب العالمین کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ یہ ساری خرابیاں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور ہمارے سامنے جب اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سب سے پہلے یہ کہیں کہ وہ پاک صاف رہنا سیکھیں، صرف اللہ پر اعتماد کریں، نمازوں کی پابندی شروع کریں، صبح شام کے اذکار کی پابندی شروع کریں، اور یہ سارا کا سارا سلسلہ اللہ کے اخلاص کے لیے کریں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو پھر رقیہ کی نوبت ہی نہیں آئے گی، ویسے ہی ان کا علاج ہو جائے گا۔ تو ہر گھر میں اس طرح کے افراد ہونے چاہیے جو آپس میں ایک دوسرے پر دم وغیرہ کر دیا کریں، اور نوبت اجنبیوں کے پاس پہنچنے کی نہ آئے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے، محمد زید صاحب کا، سلام کر رہے ہیں کہ دعوت سینٹر سے جڑ کر غیر مسلموں کو دعوت دینا کیسا ہے جہاں پر علماء بھی ہوتے ہیں؟ دیکھیے، اصل یہ ہے کہ دعوت کا کام علماء کا ہے، چاہے مسلمانوں میں ہو یا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے غیر مسلموں میں دعوت کا کام کیا جائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ملکی قوانین اور ملکی آئین کی روشنی میں اور علماء کی رہنمائی میں ہونی چاہیے۔ دعوت سینٹرز میں علماء مغلوب ہیں، غیر علماء غالب ہیں۔ یہ المیہ دعوت سینٹرز کا عموماً ہے، میں ہر جگہ کے بارے میں حکم نہیں لگاتا، لیکن عموماً یہی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے دعوت و تبلیغ کے میدان کے لیے کسی میں بھی دعوت و تبلیغ کرنی ہو، اس کے لیے ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم منہج سلف کے مطابق علماء سے جڑ کر کے دعوت و تبلیغ کریں۔ اگلا سوال ہے عمران علی شیخ صاحب کا، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شیخ محترم، ہندوستان کے جو حالات گزر رہے ہیں مسلمانوں پر، ایسی صورت میں الیکشن پارٹی بنا کر کانٹیسٹ کرنا کیا درست بات ہے؟ اس وقت ساری پولیٹیکل پارٹی کا حال تو آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہماری جوڈیشری کے سسٹم کا حال سے بھی واقف ہوں گے۔ ایسے میں
ہمیں خاموش بیٹھنا ہے یا کچھ سوشل ایکٹیویٹیز کرنا چاہیے. ایسے میں ہمیں ایک کام صرف کرنا چاہیے. وہ کام کیا ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں. اس بات کو سمجھ لیجئے. آپ جو المیہ ذکر کر رہے ہیں کہ دن و رات یہاں پر ایسا ہو رہا ہے، جو حالات گزر رہے ہیں اور ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، بھائی کون کن حالات سے گزر رہا ہے آپ یہ بتائیے. کن مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کون سے ایسے مسلمان ہیں جو 5 وقتہ نماز باجماعت کی پابندی کرتے ہیں پھر بھی نشانہ بنائے گئے؟ جو بھی مسلمان نشانہ بنائے جا رہے ہیں وہ دین سے دوری کے نتیجے میں ہیں. بھائی اللہ ہمیں حکم دیتا ہے 5 وقتہ نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے اور ہم نمازیں چھوڑ کر کے بیٹھتے ہیں. اللہ ہمیں توحید کا احترام کرنے اور توحید کے تقاضوں پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے اور ہم شرک پر اور بدعات و خرافات پر زندگی گزارتے ہیں. تو یہ تو ہم نے اپنے لیے خود اپنے پیر پر کڑھالی مارنے کا کام کیا ہے. ہم کتنے بھی خراب حالات سے جوجھ رہے ہوں، وہ سارے کے سارے مسائل تب حل ہو سکتے ہیں جب ہم حقیقی مسلمان بن جائیں. جب ہم اسلام کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے راستے کھولے گا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے کھولتا ہے. اب جہاں تک مسئلہ پولیٹیکل پارٹی کا ہے، اس کا اس کا ہے، سب دیکھا جا رہا ہے کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. جتنی غداری مسلمان نیتا اور مسلمان پولیٹیکل شخصیات اور پولیٹیکل پارٹیز مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہیں اتنا کوئی غیر مسلم نہیں کر رہا ہے. اللہ ہم کو ہدایت عطا فرمائے. پہلے اپنے آپ کو سدھاریں، انشاءاللہ بقیہ حالات اپنے آپ سدھریں گے. اگلا سوال ہے، میں اب سمیٹوں گا کیونکہ مجھے کام بہت زیادہ ہیں آج. سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر والدین کا عقیقہ نہ ہوا ہو تو کیا بیٹا والدین کا عقیقہ کر سکتا ہے؟ اللہ ہماری حالت پر رحم فرمائے. اللہ ہماری حالت پر رحم فرمائے. یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ لوگ بہت کثرت سے سوال کرتے ہیں کہ عقیقہ نہیں ہوا ہے، کیا جس کا عقیقہ نہیں ہوا وہ اپنے ولیمے کے ساتھ عقیقہ کر سکتا ہے؟ اب یہاں پر ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے ہمارے برادر گرامی کا سوال ہے کہ والدین کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو کیا بیٹا ان کا عقیقہ کر سکتا ہے؟ یہ دیکھیے جہالت اور دین سے دوری کا نتیجہ ہے. عقیقہ اصل میں بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ہونا چاہیے. 7ویں دن کوئی پریشانی رہ گئی ہو، کوئی مجبوری ہو تو جب توفیق ہو تب عقیقہ کر دیں پہلی فرصت میں. اتنی لمبی مدت گزر جائے کہ والدین تقریباً آخری عمر میں پہنچ گئے ابھی عقیقہ نہیں ہوا، یہ تو دین سے بہت زیادہ دوری کا ایک نتیجہ ہے اور اس کا ثبوت ہے. یہ دین کے حق میں اچھی بات نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اگر کسی نے ایسی غلطی کی ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المولود مرہون بعقیقتہ، پیدا ہونے والا بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی رکھا ہوتا ہے. لہٰذا اس کو پہلی فرصت میں اگر اب ہوش آیا ہے، کتنا بھی دن گزر گیا ہو، پہلی فرصت میں مرد کی جانب سے 2 جانور اور عورت کی جانب سے 1 جانور ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو قبول ہوگا. سید شبیر شاہ چشتی صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب مسجد میں اذان کس جگہ دی جائے؟ دیکھیے اصل تو یہی ہے کہ مسجد میں اذان کی باقاعدہ جگہ ہوتی ہے، مأذنہ ہوتا ہے، جو آج کل جس کا رواج عموماً نہیں رہ گیا، کم رہ گیا. مأذنہ سے مؤذن اذان کہتا ہے جو تھوڑا اونچائی پر بنائی گئی جمع ہوتی ہے. حرمین میں یہ چیز موجود ہے، مسجد حرام مکہ مکرمہ، مسجد نبوی مدینہ منورہ، یا اسی طریقے سے آپ یہاں دیکھتے ہوں گے جامع مسجد وغیرہ میں، شاہی جامع مسجد جو دہلی کی ہے اس میں مأذنہ موجود ہے. یہ طریقہ اصل ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اگر کہیں اور سے بھی اذان مؤذن کہہ رہا ہے تو جائز ہے، لیکن وہی طریقہ اپنایا جائے تو بہتر ہے. وہ تھوڑا سا اونچا مقام ہوا کرتا تھا تاکہ آواز دور تک پہنچ سکے. آج کے دور میں کیا ہے کہ آواز مائک کے ذریعے پہنچ جاتی ہے، اس وجہ سے مأذنہ کی اہمیت کم ہو گئی ہے. محمد زید صاحب کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ طالبان کی حکومت کے خلاف بولنا کیسا ہے جہاں لڑکیوں کی
تعلیم بند کر دی گئی ہے۔ آج کل کا ہی خطبہ جمعہ میرا اسی پر گزرا ہے، اس میں ضمناً اس بات کا تذکرہ آیا ہے طالبان اصل میں حکومت جو ہے یہ بہت شدت پسند حکومت ہے۔ مسلکی بنیادوں پر جماعت اہل حدیث کے بعض علماء کے خلاف ان کو جان سے مارنے تک کی باتیں آ چکی ہیں۔ بہت سارے ایسے آرڈیننس جاری ہوئے ہیں جس میں اس بات کا حکم جاری کیا گیا ہے کہ مسجدوں میں آمین زور سے نہ کہا جائے، 8 رکعت تراویح نہ ہو، یا اس طرح کی باتیں، سلفی مسجد بنانے کی پابندی، یا اس طرح کی باتیں۔ یہ مسلکی تعصب ہے۔ قرآن و سنت کے بنیاد پر جو لوگ عمل کر رہے ہیں، منہج سلف پر جو لوگ چل رہے ہیں، آپ ان کے اوپر پابندی عائد کریں گے تو آپ کون سے اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ اصل حقیقی اسلام تو وہی ہے جو قرآن و سنت اور منہج سلف کے مطابق ہے۔ تو اسی پر عمل کرنے والوں پر آپ پابندی لگا دیں گے تو اس کا مطلب آپ جانتے ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو عقل و شعور عطا فرمائے۔ تسلیم الدین صاحب کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ بغیر دانتا ہوا بکری کا عقیقہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، عقیقہ اور قربانی عید الاضحیٰ کی دونوں کے سلسلے میں فقہاء نے شرائط ایک ہی ذکر کیے ہیں، لہٰذا اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اگر دانتا جانور نہ ملے تو 1 سال کی بھیڑ جائز ہے، اگرچہ اس کو دانت نہ آیا ہو لیکن 1 سال کی عمر اس کی ہو گئی ہو، تو ایسی صورت میں کر سکتے ہیں۔ ابو یحییٰ یافی کہہ رہے ہیں کہ ایک تھا نقل سنی، اتنے سوال کریں بھائی، دوسروں کو موقع دیں برائے مہربانی۔ نہیں، دوسروں کو موقع دے رہے ہیں، انہوں نے 3 سوال یا 4 سوال کیے ہیں، آپ کا بھی یہ تیسرا سوال میرے خیال سے آ گیا۔ بہرحال انہوں نے کیا ہے، جواب سب کا دیا جا رہا ہے، لیکن وقت آج کچھ تنگ ہے، مجھ کو کچھ سفر کرنے ہیں۔ ہلال احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بنا انٹرسٹ کے لون لے سکتے ہیں کیا؟ نہیں لے سکتے، کیونکہ لون جو ہے آج کل جو بینکوں سے لیا جاتا ہے، چاہے انٹرسٹ کے ساتھ ہو بغیر انٹرسٹ کے، اس کی بنیاد جو ہے، اس کا پورا ڈھانچہ جو ہے وہ انٹرسٹ پر ہے۔ اگر کسی شخص سے آپ لون لے رہے ہیں یعنی ادھار لے رہے ہیں بغیر انٹرسٹ کے تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر کسی ایسے ادارے سے یا کسی ایسی سنستھا سے جس کو بینک کہا جاتا ہے، جو سود کی بنیاد ہی پر قائم ہے، اس سے لون لینا جائز نہیں ہے، چاہے انٹرسٹ کے ساتھ ہو چاہے بغیر انٹرسٹ کے۔ ارشاد عطا اللہ صاحب، ان کا سوال ہے کیا کرونا وائرس دوبارہ آ رہا ہے؟ یہ تو اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا اس بارے میں۔ شور تو ہمیشہ رہتا ہے، 3 سال سے یہ شور سنتے سنتے تھک گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھیں۔ زارون ساجد صاحب کا سوال ہے کیا کسی عورت کا پارلر میں کام کرنا جائز ہے، حالانکہ اسے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ جس کو تیار کر رہی ہے وہ نامحرم لوگوں کو ہی جا کر دکھائے گی، اور پارلر میں بالوں کو رنگنا اور آئی بروز وغیرہ بنانا ہر طرح کے کام کرنے ہوتے ہیں، کیا ایسی کمائی حلال ہوگی؟ نہیں، ایسی کمائی حلال نہیں ہے۔ اگر کوئی پارلر میں کام کرتی ہے، کوئی خاتون کوئی لڑکی، اور پارلر میں اسلام اور شریعت کے مخالف کوئی کام نہیں ہوتا، صرف زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے خواتین آتی ہیں، ان کو شادی بیاہ کے لیے تیار کیا جاتا ہے، لیکن شریعت کی مخالفت سے بچتے ہوئے، تو ایسی صورت میں جائز ہے۔ اور اگر غیر شرعی کام یا شریعت مخالف کام کوئی کرایا جاتا ہے تو اس کی کمائی جائز نہیں ہوگی، اس سے بچنا چاہیے۔ محمد زید صاحب سوال کر رہے ہیں سلام کے بعد، شیخ کالج میں پڑھنے والے بچوں کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ سب سے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو پہچانیں، کسی بھی کورس میں یا کسی بھی سیکشن میں جائیں، کوئی بھی ہنر سیکھیں، لیکن اللہ کو پہچان کر کے چلیں، توحید اور اتباع رسول کے حقیقی مفہوم کو سمجھیں، نمازوں کی پابندی کریں، علماء سے جڑ کر کے دین کو سیکھتے رہیں۔ دنیا کو سیکھنے کے لیے انہوں نے کالج کا انتخاب کیا،
لہذا دین کو سیکھنے کے لیے علماء کا انتخاب کریں. ان کو میری نصیحت یہی ہے کہ وہ ہر اس کام سے بچیں جو کام ان کو شریعت سے دور لے جاتا ہے یا شریعت پر عمل پیرا ہونے سے روکتا ہے. ایسے کاموں سے ان کو پرہیز کرنا چاہیے. میں بس 2 سوال اور لوں گا. محمد زید شفیق صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک محترم قسطوں پر گاڑی خریدنے کا کیا حکم ہے جبکہ اس میں سود کا معاملہ ہو جاتا ہے؟ اگر قسطوں پر گاڑی خریدنے کا معاملہ بغیر سود کے ہے تو جائز ہے. اس کی بعض شرطیں ہیں، ان شرطوں کو پورا کر لیں. ہمارا اور کمپنی کا ڈائریکٹ معاملہ لین دین کا ہوتا ہے تو جائز ہے. اور اگر کوئی تیسرا فریق ہے جو دلالی کر رہا ہے، وہ ہم کو قسطوں پر گاڑی بیچ رہا ہے اور کمپنی سے پیسہ دے کر کے وہ اٹھا لیتا ہے گاڑی کو، یہ بیچ میں جو فریق آتا ہے یہاں پر مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اس میں شبہات بڑھتے ہیں اور عام طور سے یہ ناجائز شکل تک چلی جاتی ہے بات. لہذا ان چیزوں کا خیال کریں. آخری سوال وعدے کے مطابق. اچھا، یہ تبصرہ تھا کسی کے سوال پر. جے اے بھٹ صاحب کوئی ہیں، ان کا سوال ہے سلام کے بعد: جماعت احادیث سے اختلاف کر کے الگ ہونا اور جماعت کے خلاف اور علماء کے خلاف زبان درازی کرنا، برا بھلا کہنا، الگ جماعت وجود میں لانا کیسا ہے؟ جو لوگ اس مرض میں گرفتار ہیں انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح طریقہ بتائیں. بہت قیمتی سوال ہے آپ کا، بہت قیمتی سوال ہے. جماعت احادیث سے اختلاف کر کے الگ ہو جانا اور جماعت کے خلاف اور علماء کے خلاف زبان درازی کرنا، یہ دونوں کام غلط ہے، ناجائز ہے. اس طرح کے کام سے ہمارے احباب کو پرہیز کرنا چاہیے. اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں اور اپنے بڑوں اور علماء کا احترام کرنا سیکھیں. ایک جماعت کے خلاف اگر آپ کسی اختلافی مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے دوسری جماعت بناتے ہیں، دوسرا دھڑا بناتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے دھڑے اور جماعتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. جہاں کل 2 جماعتیں تھیں، آج صورتحال یہ ہے کہ وہاں 10 جماعتیں کام کر رہی ہیں اور سب ایک دوسرے کے مخالف ہیں. یہ اختلاف ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا جو ہے، اس سے پوری جماعت کے دعوتی اور منہجی مشن کو زبردست نقصان ہو رہا ہے. لہٰذا اگر ہمیں کسی سے اختلاف ہے اور کسی کی کچھ خرابیاں ہمارے سامنے ہیں تو اس کو تنہائی میں ناصحانہ گفتگو کر کے نصیحت کریں، سمجھانے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ وہ قرآن و سنت کی جانب رجوع کرے. اگر وہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے اپنی ذمہ داری نبھا دی. اب اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر کے آپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے رہیں اور خاموشی اختیار کر لیں، اسی میں خیر ہے انشاءاللہ. اسی پر یہ پروگرام میں ختم کرتا ہوں. اگر کچھ لوگوں کے جوابات رہ گئے ہوں گے تو انشاءاللہ پھر ان باکس میں اس کا جواب دے دیا جائے گا، بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں آج مصروف بہت زیادہ ہوں اور اس وقت بھی بیٹھنے کی ہمت نہیں ہے تھکان کی وجہ سے. اللہ رب العالمین ہم کو دین کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.